نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ محبت کا ذکر ہے۔ محبت کی عطا میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو قبول فرماتا ہے تو اللہ اپنی صفت علم الہی جو ہے اس کا اظہار بندے کے قلب پر فرماتا ہے اور اس کے دل کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہے جو اللہ اپنے بندوں پر کرتا ہے، اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں نبی رسولوں سے محبت کرتا ہے، نبی رسولوں کے غلاموں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق کو جو ماں باپ دیتا ہے اس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جوڑا جو پیدا فرمایا ہے، میاں بیوی جو ہیں، اللہ ان کی محبت میں ان سے محبت کرتا ہے کہ یہ محبت آپس میں کریں۔ شیطان ان کی جدائیاں چاہتا ہے، شیطان میں بغض ہے، اس بغض میں وہ مارا ہوا ہے، وہ اپنے عمل کو بہتر دیکھتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حکم کو بہتر دیکھتا ہے کہ میرا حکم بڑا ہے۔ محبت کی بات میں یہ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ فرمایا یحببکم اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ محبت کی بات میں یہ عرض ہے، نصیب والا ہے جسے محبت کی بات میں یہ بات باطن میں بیٹھتی ہے، مرتا مر جاتا ہے، اس کے باطن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ادھر ادھر نہیں ہوتی، ہمیشہ اسے نظر آتی رہتی ہے، اور اللہ اپنی محبت میں ہوتا ہے۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوق کو اپنے حکم سے دیکھا ہے، اس کے عمل سے نہیں دیکھا۔ عمل در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تعلیم دینے کا ذریعہ ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ پروردگار نے دنیا میں بھیجا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک جو اس کا عمل تھا وہ ظاہری تھا، درخت کے قریب گئے، عمل ظاہری تھا۔ حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حکم میں اپنے علم کو دیکھا تھا کہ اللہ نے وہ حکم کیوں دیا تھا۔ عمل میں آدم علیہ السلام کو اللہ پروردگار نے یہی دکھایا کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو گئی ہے، حالانکہ اللہ کا حکم بڑا ہے، عمل کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کے عمل کچھ بھی نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عمل دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا والا ہوتا ہے، اور ایک عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی والا ہوتا ہے۔ جب کسی کو رضا کی تعلیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل دیتا ہے تو یہ عمل بھی بڑا اونچا ہے،
اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو ناراضگی کے عمل میں اپنی ناراضگی کی تعلیم دیتا ہے، یہ بھی بڑا اونچا عمل ہے۔ عمل تو دونوں بڑے اونچے ہیں، بات صرف ایک ہی ہے کہ اللہ نے آزمایا کیسے ہے مخلوق کو۔ جب یہ بات کسی کو سمجھ میں آ جاتی ہے اس کا کام بن جاتا ہے۔ مرتا مر جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس پر اپنی عطا کر دی ہے وہ واپس اللہ نہیں لے گا۔ چادر جو اسے پہنا دی گئی ہے وہ چادر اللہ واپس نہیں لے گا، اللہ اس پر مہربانی کرتا چلا جائے گا۔ محبت کی بات عرض کرنے لگا، آئیے ذرا اس بات کو ہم لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوق کو حکم سے آزمایا ہے۔ مخلوق سے عمل کی بابت نہیں پوچھا جائے گا، مخلوق سے عمل کی بابت نہیں پوچھا جائے گا، حکم کی بابت پوچھا جائے گا کہ میرا حکم کیا تھا۔ اسی طرح امت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی بابت نہیں پوچھا جائے گا کہ ان کا عمل کتنا اونچا تھا، وہ عمل کیوں نہیں کیا۔ عمل کی بابت نہیں پوچھا جائے گا، حکم کی بابت پوچھا جائے گا۔ اسی طرح نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے جو شاگرد ہیں، پھر آگے ان کے جو شاگرد ہیں، ان سے اپنے استاد کے عمل کی بابت نہیں پوچھا جائے گا، حکم کی بابت پوچھا جائے گا کہ ان کا حکم کیا تھا۔ اسی طرح اولاد سے ماں باپ کے عمل کا نہیں پوچھا جائے گا، حکم کی بابت پوچھا جائے گا کہ ماں باپ کا حکم کیا تھا۔ اسی طرح بیوی سے شوہر کے عمل کا نہیں پوچھا جائے گا، حکم کی بابت پوچھا جائے گا کہ شوہر کا حکم کیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم بڑا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کا عمل اپنا ہے، اولاد کا عمل اپنا ہے، شاگرد کا عمل اپنا ہے، استاد کا عمل اپنا ہے، نبی رسول کا عمل اپنا ہے، امت کا عمل اپنا ہے۔ اگر عمل کا پوچھا جاتا تو اولاد کا عمل پیدا ہونا ہے، ماں باپ کا عمل پیدا کرنا ہے، شاگرد کا عمل تعلیم حاصل کرنا ہے، استاد کا عمل تعلیم دینا ہے۔ عمل میں فرق ہے، عمل ایک ذریعہ بنایا گیا ہے، اس کی فیس اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ادا کرتا ہے۔ کوئی ڈاکہ مارتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، کہاں ڈاکہ مارتا ہے، کہاں چوری کرتا ہے؟ جہاں ڈاکے کا سامان موجود ہوتا ہے یا چوری کا سامان موجود ہوتا ہے۔ کوئی علم حاصل کرتا ہے، کوئی محبت حاصل کرتا ہے، وہ کہاں حاصل کرتا ہے؟ جہاں علم کا، محبت کا سامان موجود ہوتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے عطا میں فیس رکھی ہوئی ہے کہ ماں باپ بھی کیا کرتے ہیں، اپنی استاد کی فیس، اپنی شاگرد کی، اولاد کی فیس جو ادا کرتے ہیں، اس لیے ادا کرتے ہیں کہ میرا بچہ پڑھ لکھ جائے۔ اسی طرح اللہ نے عمل آزمائش میں رکھا ہوا ہے کہ عمل دے کر اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری رضا کا علم بھی حاصل کر لے اور میری ناراضگی کا علم بھی حاصل کر لے۔ بابت جب پوچھا جائے گا تو اللہ اپنے حکم بھی بابت پوچھے گا، عمل کی بابت نہیں پوچھا جائے گا۔ عمل کی بابت صرف اتنی ہے کہ مجھے بتائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم کیا تھا، نبی رسول کا حکم کیا تھا، سائیں جی کا حکم کیا تھا، ماں باپ کا حکم کیا تھا اور شوہر کا حکم کیا تھا۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک عبادت ہے، ایک سعادت ہے۔ جو عبادت جانتا ہے وہ بھی کامیاب ہوتا ہے، جو سعادت جانتا ہے وہ بھی کامیاب ہوتا ہے۔ سعادت میں دو چیزیں ہیں اور عبادت میں ایک چیز ہے، عبادت میں صرف اللہ کا حکم ہے، سعادت میں اللہ کا حکم نہیں ہے۔ سعادت میں اللہ کی ذات بھی ہے، سعادت میں نبی رسول کی ذات بھی ہے، سعادت میں سائیں جی کی ذات بھی ہے، سعادت میں ماں باپ کی ذات بھی ہے، اور سعادت میں
شوہر کی ذات بھی ہے۔ جب کوئی عبادت میں داخل ہوتا ہے تو ان 5 کا حکم مانتا ہے۔ جب ان 5 کا کوئی حکم مانتا ہے تو یہ عبادت ہوتی ہے، سعادت نہیں ہوتی۔ جب کوئی اللہ کے حکم میں اپنی جان اور مال قربان کرتا ہے تو یہ عبادت ہوتی ہے، سعادت نہیں ہوتی۔ اور جب کوئی نبی رسول کے حکم میں اپنی جان اور اپنا مال قربان کرتا ہے تو یہ عبادت ہوتی ہے، سعادت نہیں ہوتی۔ اور جب کوئی سائیں جی کے حکم میں اپنی جان اور اپنا مال قربان کرتا ہے تو یہ عبادت ہوتی ہے، سعادت نہیں ہوتی۔ جب شوہر کے حکم میں بیوی اپنی جان اور اپنا مال قربان کرتی ہے تو یہ عبادت ہوتی ہے، سعادت نہیں ہوتی۔ حضرت امی جان ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی جان اور اپنا مال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر قربان کیا تھا، حکم میں قربان نہیں کیا تھا، ذات پر قربان کیا تھا۔ حکم میں جب کوئی قربان کرتا ہے تو یہ عبادت ہوتی ہے، عبادت بھی ہے سعادت میں، عبادت بھی ہے سعادت میں، لیکن سعادت جو ہے وہ عبادت میں نہیں ہوتی۔ یہ فرق اس لیے ہے کہ جب کوئی جہاد پہ جاتا ہے تو یہ سب کے لیے عبادت ہے، جو بھی جہاد میں جاتا ہے سب کے لیے یہ عبادت ہے، لیکن جو وہاں جا کر شہید ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی رسول کی ذات پر جو شہید ہو جاتا ہے یہ سعادت ہے، عبادت میں ملی ہے۔ اور جو واپس آ جاتا ہے غازی ہو کے وہ عبادت سے واپس آیا ہے، اور سعادت کسے ملی ہے؟ جو شہید ہو گیا ہے۔ اب یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ مال جو ہے، جان جو ہے یہ اللہ کی ہے۔ یہ جو مال اور جان جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو چیز اللہ کی ہے نا وہی نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، اور جو چیز نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے نا وہی قیامت تک آپ کے شاگردوں کو، آپ کے نائبین کو، آپ کے وارثین کو دی گئی ہے۔ کیوں؟ یہ عمل میں تعلیم ہے، اور تعلیم جو ہے وہ جان اور مال سے ہے۔ اب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جان اور مال قربان کرنے والا جو ہے، نبی رسول پر جان مال قربان کرنے والا جو ہے، اپنے سائیں جی پر جان اور مال قربان کرنے والا جو ہے، یہ عبادت میں بھی ہوتا ہے، یہ سعادت میں بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح ماں باپ پر جان اور مال قربان کرنے والا عبادت میں بھی ہوتا ہے، سعادت میں بھی ہوتا ہے، کیونکہ اولاد جو ہے اسے مال اور جان جو دی گئی ہے وہ ماں باپ کی دی گئی ہے۔ اس لیے اولاد کا جو مال ہوتا ہے نا وہ ماں باپ کا مال ہوتا ہے۔ کوئی اولاد یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ میرا مال ہے۔ ہاں یہ ضرور کہہ سکتی ہے کہ یہ مال میرے ماں باپ سے مجھے ملا ہے، کہیں وراثت میں ملا ہے، کہیں جان سے ملا ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا یہ مال ماں باپ کا، اولاد کا جو ہوتا ہے ماں باپ کا ہوتا ہے، اور جو مرید کا یعنی شاگرد کا ہوتا ہے وہ سائیں جی کا ہوتا ہے، اور جو سائیں جی کا ہوتا ہے وہ نبی رسول کا ہوتا ہے، اور جو نبی رسول کا ہوتا ہے وہی اللہ کا ہوتا ہے۔ اب جب کوئی ان کے حکم میں یہ جان مال قربان کرتا ہے تو یہ عبادت ہوتی ہے، اور جب کوئی ان پر یہ جان مال ان کی ذات پر قربان کرتا ہے تو یہ عبادت بھی ہوتی ہے، سعادت بھی ہوتی ہے، کیونکہ جس طرح ماں اور باپ کا مال مانا گیا ہے اولاد کا نہیں مانا گیا، اسی طرح یہ مال نبی رسول کا، اللہ کا اور سائیں جی کا مانا گیا ہے، کسی اور کا نہیں مانا گیا۔ جب یہ باتیں کسی کو سمجھ میں نہیں نہ ہوتی پھر وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتا کہ حقیقت کیا ہے۔ حقیقت آزمائش جو ہے عمل کی آزمائش نہیں ہے، حقیقت حکم کی آزمائش ہے کہ حکم اللہ کا کیا ہے، حکم نبی رسول کا کیا ہے، حکم سائیں جی کا کیا ہے، حکم ماں باپ کا کیا ہے، اور حکم میاں کا بیوی کو کیا ہے۔ یہ حکم دیکھنا ہے۔ حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ عمل سے کسی کی آزمائش نہیں ہوئی۔ عمل میں تو یہی آدم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام میرا عمل تو کتاب تقدیر میں پہلے لکھا ہوا تھا، عمل تو پہلے میرا لکھا ہوا تھا۔ عمل کی بات نہیں، حکم کی بات ہے کہ میں نے کیا کیا کہ اللہ کا حکم تھا لا تقربوا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ میرے سے کیا ہوا؟ حکم میں نافرمانی ہو گئی۔ اللہ نے اپنا حکم دیکھا، جب اپنا حکم دیکھا تو مجھے کہا کہ زمین پر اتر جاؤ، پھر میں دوبارہ اپنا حکم بھیجوں گا۔
پھر دوبارہ حکم بھیجوں گا، پھر دوبارہ حکم بھیجوں گا۔ یہ حکموں سے آزمائے گئے ہیں ہم، حکموں سے ہم آزمائے گئے ہیں۔ جب کوئی حکم دیتا ہے دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ حکم دینے والا کون ہے۔ اگر اللہ حکم دیتا ہے، اللہ کا نبی حکم دیتا ہے، نبی رسول کا نائب حکم دیتا ہے، ماں باپ حکم دیتے ہیں، اور بیوی کو شوہر حکم دیتا ہے، تو بات ختم ہو جاتی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے بات ختم ہو جاتی، ظاہری ان کو مال دولت دیا گیا، بیوی کو ظاہری مال دولت دیا گیا۔ کس لیے دیا گیا ہے؟ کہ دیکھا جائے کہ وہ شوہر پر قربان کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ اگر شوہر کی ذات پر قربان کرتی ہے تو سعادت ہے، اور اگر شوہر کے حکم میں قربان کرتی ہے تو عبادت ہے۔ اسی طرح شاگرد کو بھی جان اور مال دیا گیا ہے۔ حکم میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ اپنے استاد پر جان اور مال اپنا حکم میں خرچ کرتا ہے تو عبادت ہے، اور اگر ذات پر خرچ کرتا ہے تو سعادت ہے۔ اسی طرح صحابہ کو بھی جان اور مال دیا گیا اور حکم میں آزمایا گیا کہ وہ جان مال حکم میں خرچ کرتے ہیں یا ان کے ذات پر خرچ کرتے ہیں۔ حکم میں خرچ کرتے ہیں تو عبادت ہے، اور ذات پر خرچ کرتے ہیں تو سعادت ہے، عبادت میں سعادت۔ اسی طرح اللہ نے جو جان مال دیا، اللہ آزماتا ہے اپنے حکم میں کہ ان اللہ اشترا من المؤمنین، کہ اللہ دیکھتا ہے کہ میرے حکم میں یہ خرچ کرتے ہیں یا میرے نبی رسول کی جان پر ذات پر خرچ کرتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی کی ذات پر خرچ کرتے ہیں تو یہ اللہ پروردگار کی ذات پر انہوں نے خرچ کیا ہوتا ہے۔ یہ دیکھنے کے طریقے ہیں سارے۔ اس لیے آئیے اس بات کو سمجھیں، ماں باپ سے اپنا مال نہ چھپائیں، اپنے سائیں سے اپنا مال نہ چھپائیں، اپنے اللہ سے اپنا مال جان نہ چھپائیں، اپنے نبی رسول سے اپنا جان مال نہ چھپائیں، اپنی بیوی اپنے شوہر سے جان مال نہ چھپائیں۔ اگر حکم میں خرچ کرے گی تو عبادت ہوگی، اور اگر ان کی ذات پر خرچ کرے گی تو عبادت میں سعادت بھی ہوگی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہماری جان جو ہے اپنی ہے، ہمارا مال جو اپنا ہے۔ اولاد جس کی ہے، جو اس کا ماں باپ ہے، اس کی وہ جان اور مال ہوتا، اولاد کا نہیں ہوتا۔ اولاد ہرگز مال نہ چھپائے، یہ ماں باپ کا مال ہوتا ہے۔ اسی طرح شاگرد ہرگز اپنا جان اور مال نہ چھپائے، یہ اس کے استاد کا ہوتا ہے۔ استاد اپنی جان اور مال ہرگز نہ چھپائے، یہ نبی رسول کا ہوتا ہے، اور نبی رسول ہرگز اپنی جان اور مال نہیں چھپاتا، یہ اللہ کا ہوتا ہے۔ وہ یہی تو سارا کچھ ہے، اور کیا چیز ہے؟ اور تو ہے ہی کچھ نہیں۔ تو یہ اس بات کو سمجھے، محبت میں اللہ پاک نے ہمیں جو رحمت دی ہے نا، وہ جان مال کو قبول فرمایا ہے۔ جب اللہ ہماری جان مال اپنے سائیں جی کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اور سائیں جی کے جو سائیں جی ہیں ان کے لیے، نبی رسول کے لیے، اپنے لیے قبول کر لیتا، ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمیں کوئی کمی ہے؟ قسم خدا کی ہمیں بھی اسلام میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم بھی اسی طرح اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں کہ اللہ تیرا دیا جان مال کس کے لیے ہے؟ اپنے استادوں کے لیے ہے، اپنے شاگردوں کے لیے ہے، اپنی ماں باپ کے لیے ہے، اپنی ماں باپ کے اولاد کے لیے ہے۔ یہ کس کے لیے اللہ نے ہمیں سارا کچھ دیا؟ ان کے لیے تو اللہ نے ہمیں دیا ہوتا ہے۔ جس طرح استاد نہیں چھپاتا، اس طرح اس کا شاگرد بھی نہیں چھپاتا۔ جس طرح بیوی نہیں چھپاتی، اس طرح اس کا شوہر بھی نہیں چھپاتا۔ جس طرح امت نہیں چھپاتی، اس طرح نبی رسول بھی نہیں چھپاتا۔ کوئی بھی تو نہیں چھپا رہا۔ کوئی ہے ہم میں سے جو کہتا ہوگی میرا مال جو ہے بس وہ ادھر ادھر ہو گیا تو کوئی اسے نقصان کی پرواہ ہی نہیں ہوتی؟ وہ کہتا ہے کوئی میرا نقصان نہیں ہوا، سائیں جی کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ کیوں بھئی؟ یہ کیا وجہ ہے؟ صرف محبت ہے، اور محبت میں ہم آزمائے گئے، کس میں؟ حکم سے آزمائے گئے ہیں۔ یہ ہماری حدیں باندھی گئی ہیں کہ اللہ پروردگار ہمیں حدوں میں رکھ کر ہماری تعلیم فرمانا چاہتا ہے۔ کہیں رضا کی تعلیم دیتا ہے اور کہیں ناراضگی کی تعلیم دیتا ہے، کہ اللہ نے ہم پر الارم لگایا ہوا ہے کہ ایسے کرنا میری رضا ہے، ایسے کرنا میری رضا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں یحببکم اللہ میں داخل فرمائے، اور ہمیں نبی رسول کی اتباع کے اندر وہ کام کرنے کی توفیق دے جو اللہ ہم سے